چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ گفتگو کا آغاز میں ایک رسمی واقعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ عربی ادب کی ابتدائی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے جو واقعہ موجودہ حالات کے تناظر میں بڑا سچ دکھتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک فوٹوگرافر، ایک مصور، ایک تصویر بنانے والا اپنے ہاتھوں میں قلم لے کر دیوار پر ایک تصویر تیار کرتا ہے، اور اس تصویر میں وہ یہ دکھاتا ہے کہ ایک شیر ہے جو اپنا منہ پھاڑے ہوا ہے، جس کی آنکھ لگتا ہے کہ باہر نکل جائے گی، اور اس کی آنکھ اس لیے باہر نکل جائے گی اور وہ منہ اس لیے پھاڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ سے اس کے گردن کو پکڑا ہوا ہے، اسے دبوچا ہوا ہے۔ بغل سے ایک شیر گزر رہا تھا۔ اس فوٹوگرافر نے شیر سے کہا کہ ذرا اس تصویر کو دیکھو، اس تصویر کو دیکھ کر تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے یہ چاہا کہ مجھے مجبور دکھاؤ اور خود کو طاقتور، تو تم نے یہ کام کر دیا۔ اگر قلم میرے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میں اپنے حساب سے تصویر بناتا جو یہ بتاتا کہ تم مجبور ہو اور میں طاقتور۔ تو اس واقعے نے ایک بات تو آپ کے ذہن میں ضرور ڈالا ہوگا کہ قلم جس کے ہاتھ میں ہے ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے، جیسی چاہے، جس طرح کی چاہے تصویر بنا سکتا ہے۔ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک شیر کے گردن کو دبائے ہوا ہے اور شیر جو ہے اپنا منہ پھاڑے ہوا ہے اور آنکھ اس انداز سے کھولے ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھ باہر چلی آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ انہونی ہو گئی، یہ ناممکن چیز ممکن ہو گئی۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ قلم حضرت انسان کے ہاتھ میں تھا، انسان نے یہ کام کر دیا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے اور آج کے موجودہ حالات پر ذرا سا نظر ڈالیے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ ساری تاریخیں بدل دی گئیں، افضل کو ادنا دکھایا جانے لگا، کامیاب لوگوں کو ناکام دکھایا جانے لگا، جھوٹ کو سچ بتایا جانے لگا، مضبوط کو کمزور کر دیا گیا، ناحق کو حق بتا دیا گیا۔ سبب کیا ہے؟ قلم ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ پورا ہندوستان ہندو مسلم کے دنگے سے گرست ہے، اور جیسا کہ رپورٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ صرف 2016 سے لے کر 2020 کے درمیان پورے ہندوستان میں 3000 سے زیادہ ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ یہ آنکڑا کوئی چھوٹا آنکڑا نہیں ہے۔ 3.5 سے 4 سال کے وقفے میں 3500 ہندو مسلم رائٹس کا ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، بلکہ اس آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ ملک خوب جل رہا ہے اور اس ملک کی حالت بد سے بدتر ہونے والی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں بزرگوں کہ آج کے وقت میں ممبروں سے، جلسے کے اسٹیجوں سے کھڑے ہو کر لوگوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ بات دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آؤ ایک بکرا آ کر کے ہمارے ہاں دے جاؤ، بکرے کی قربانی فلانا بزرگ کے نام سے کر دو، سیدھا تمہارے لیے جنت ہے۔ اب یہ بھاشن دینے سے کام نہیں چلے گا۔
بلکہ کام اس بات سے چلے گا کہ آپ کو صحیح تاریخ بتائی جائے، اسلام کی صحیح ہسٹری سے آپ کو اوگت کرایا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام نے کیا چاہا، اور اس چاہت کی وجہ کر پوری دنیا میں اگر اسلام نے 950 سال حکومت کی ہے تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ کچھ تو ایسا تھا جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ کر اسلام نے پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلائی۔ پھر یہ روشنی اچانک مدھم کیوں پڑنے لگی؟ اس روشنی میں گراوٹ کیوں چلی آئی؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سازش تھی، اور وہ سازش تھی قلم کی سازش۔ اس قلم کے ذریعے پوری تاریخ بدل دی گئی، پوری ہسٹری آپ کی بدل دی گئی، تاکہ آگے آنے والی نسلیں پڑھیں اور وہ آپ کو یاد نہ رکھیں، بلکہ وہ اس چیز کو یاد رکھیں جو دشمن یاد رکھوانا چاہتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے کم از کم میٹرک کا ایگزام دیا ہے، وہ میری مثال سے بخوبی واقف ہوئیں گے اور میری بات کی تصدیق بھی کریں گے۔ NCERT کی جب بک ہمارے یہاں 9ویں جماعت میں 9ویں کلاس میں پڑھائی جاتی ہے تو NCERT کی بک میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی بات، ہیومن رائٹس کی بات، سب سے پہلے جو آغاز ہوا اس چیز کا وہ فرانس کے انقلاب سے ہوا، اور یہ فرانس کا انقلاب 18ویں صدی میں یہ انقلاب ہوا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ انسانی حقوق کی بات، سوسائٹی کے حقوق کی بات، عورتوں کے حقوق کی بات، کسانوں کے حق کی بات، یہ فرانسیسی انقلاب سے چلا ہے۔ یہ تاریخ NCERT کے بک میں لکھ دی گئی۔ ہم نے پڑھا، آپ نے پڑھا، اس نے پڑھا، اس نے پڑھا، اس نے پڑھا، اس نے پڑھا، سب نے یہ جان لیا کہ نہیں صاحب، فرانسیسی انقلاب نے تو ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ عورتوں کے حق کی بات فرانسیسی انقلاب سے ہے، سوسائٹی کے حق کی بات فرانسیسی انقلاب سے ہے، بادشاہت کا پوری طریقے سے خاتمہ فرانسیسی انقلاب سے ہے، ریولیوشن جو فرانس کا تھا اس سے ہے۔ یہ اس طریقے کی بات ہمیں بھی پڑھائی گئی، اور میں ایز اے ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں۔ مجبوری ہے، نہیں پڑھاؤں گا تو ہمارے بچے ایگزام میں لکھیں گے کیا؟ ان کا بنایا ہوا سلیبس یہ ہے، اس میں کوئی ترمیم اور کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک رہی بات پڑھنے اور پڑھانے کی، اپنے بچوں کو اگر میں NCERT میں فرانسیسی انقلاب پڑھاتا ہوں کہ انسان کے حق کی بات اس کتاب کے مطابق اگرچہ فرانس کے انقلاب سے شروع کیا گیا، لیکن یہ بات 100% غلط ہے، 100% غلط ہے۔ یہ بات، یہ ہسٹری کے اندر بدلاؤ کیا گیا، ترمیم کیا گیا ہے، چینجز کیا گیا ہے، تاکہ مسلمان اور آنے والی نسل اس بات سے ناواقف رہے، جانکار نہ رہے جو ان کی تاریخ انہیں بتاتی ہے۔ اب وہ کیا ہے ذرا سنیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے بچوں کو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ فرانسیسی انقلاب سے انسانی حقوق کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ذرا سا آپ اس ہسٹری کو اپنے سامنے رکھیے، اور ایک تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آغاز اسلام کس طریقے سے کیا اور انجام کس طریقے کا ہوا، دنیا جانتی ہے کہ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلمانوں کی شروعات ہوئی، اور حجۃ الوداع کے وقت قریباً 1.25 لاکھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 23 سالہ جو محنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
اس محنت کے بعد اس دنیا میں زمانے نے دیکھا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، حضور اس دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں۔ حضور نے اپنا کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ حضور چاہتے تو اعلان کر دیتے میرے بعد فلانا میرا جانشین ہوگا، جو قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت کرے گا اور تمہیں اس کی اقتداء کرنی ہوگی، تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ حضور چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے، مگر حضور نے سوسائٹی کو حق دیا، سماج کو حق دیا، جمہوریت کو حق دیا حضور نے، اور حضور نے فرمایا میں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نہیں چنوں گا، بلکہ یہ جمہوری طور پر ہونا چاہیے، پورے سوسائٹی کو یہ حق ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنا خلیفہ خود چنے۔ اپنا خلیفہ بولیے خود چنے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان کے پہلے خلیفہ بنے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کرنے سے نہیں بنے، بلکہ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے، سوسائٹی کے حق کے ذریعے ابوبکر صدیق کو مسلمان کا پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے تاریخ اسلام کی حقیقت۔ لیکن یہ 1400 سال پرانی حقیقت کو فرانس کے انقلاب کے چادر میں ڈھانکنے کی کوشش کس نے کی؟ اور یہ مسلمان جس کا جینا، جس کا مرنا ایک جانور کی طرح ہو چکا ہے، جسے نہ قلم سے شوق رہا، نہ کاغذ سے شوق رہا، نہ کتابوں سے شوق رہا، نہ تاریخوں سے شوق رہا، اس مسلمان نے آج فرانسیسی انقلاب کے چادر کو اوڑھ لیا اور 1400 سال پرانی تاریخ کو مسلمان نے بھی بھلا دیا۔ یہ بہت بڑا درد ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس معاملے میں ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سے ایسا نہیں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب راہ چلتے لوگ ہیں، سب معمولی اور چھوٹے لوگ ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، اس میں شکشک بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو سماج سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، جو سماج میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، جن کی بولی کو سماج میں ایک اہمیت دی جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ فرانسیسی انقلاب کی چادر میں جو اسلام کے تاریخ کو چھپانے کی بات جو کی گئی ہے، اس چادر کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری تاریخ کو مٹانے کے لیے اس طریقے کی سازشیں رچی گئی ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ شعر نے کہا تھا مصور سے، تصویر بنانے والے سے، تمہارے ہاتھ میں قلم ہے، تم چاہو تو کسی کو بھی مجبور دکھا سکتے ہو، ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو پھر ہم بتاتے کہ حقیقت کیا چیز ہے۔ آج سارا میڈیا ان کا ہے، پرنٹ میڈیا ان کا ہے، الیکٹرانک میڈیا ان کا ہے، وہ جو چاہے بک دیں، جو چاہے لکھ دیں، آپ کو ماننا ہوگا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جیتے جی یہ چیزیں سامنے ہیں کہ آج مغلیہ پیریڈ کو ہسٹری کی کتابوں سے، سلیبس سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ یہ کیوں اور کس لیے کیا گیا؟ کیا مغلیہ پیریڈ ایک داغدار پیریڈ ہے جس کو نکال کر کے باہر پھینک دیا گیا؟ نہیں، اس پیریڈ کے اندر مسلمانوں کی اچھائیاں، خوبیاں یہ ساری بھی رکھی گئی ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی اچھائی دنیا کے سامنے نہیں آئے۔ پوری کمیونٹی ایک طرف مسلمان کے اگینسٹ میں کھڑی ہے، مسلمان آج تنے تنہا کھڑا ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی سچائی کو جاننے کے بعد مسلمان اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کیے ہوا ہے، کوئی تیاری نہیں۔ اس کو پتا ہے کہ وہ جب باہر نکلے گا تو 4 گیدڑ اسے گھیریں گے، اس کے اوپر حملہ کریں گے، اس کے لیے طرح طرح کی پلاننگیں کریں گے، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے مسلمان کچھ نہیں کرتا ہے اور بالکل لاپرواہ، بے پرواہ ہو کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔
نتیجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی گردنیں دبوچ دی جاتی ہیں اور مسلمان پھڑ پھڑا کر مر جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، شاید یہ میری بات ہر کسی کے پلے نہ پڑے، لیکن جن جن لوگوں کے پلے میری بات پڑ رہی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سوئی ہوئی قوم، یہ جو مسلمان قوم ہے، اس کو جگانے کی کوشش کرو۔ اسے جگانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات جو میں نے آپ کو سمجھائی، اب ایک دوسری بات سن لیجئے۔ انسانی حقوق میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا رول ہوتا ہے کسی کو حق دلانے میں، تو وہ رول ہے سمویدھان کا، قانون کا۔ اس کا سب سے بڑا رول ہے۔ اچھا، اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے اگر نہیں بھی ہیں جو لوگ، ان کو یہ بات پتہ ہے کہ موجودہ حکومت ہندوستان کے اندر سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، کام کچھ اور ہو رہا ہے۔ کسی اور حق کی بات کی گئی ہے، کام کچھ اور کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے بل پاس کیے جا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اس کی مثال سی اے اے کا بل آیا، این آر سی جیسی چیز آئی، کسانوں کے خلاف بھی بل لایا گیا۔ اب کیا ہوا نتائج پر میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں اس بات پر بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سمویدھان کانسٹیٹیوشن کے نام پر کس طریقے سے ہمارے ہی بھارت کے اندر سمویدھان کے ساتھ کیسا کھلواڑ اور کیسا تماشا ہو رہا ہے۔ جب سمویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ کوئی بھی باہر نکلتا، ایک نعرہ لگاتا اور کسی کی بھی گردن کاٹ کر کے وہ آزاد ہے۔ اس ملک میں مہاراشٹر میں کیا ہوا؟ چلتی ٹرین میں 4 لوگوں کو مار دیا گیا، ایک نعرہ لگا دیا گیا، اسے ابھی تک میڈیا نے دہشت گرد نہیں کہا ہے۔ یہ ہم سے اور آپ سے چھپی ہوئی بات ہے؟ بولیے، گروگرام کی ایک مسجد میں 19 سال کے حافظ قرآن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ کیوں ہوا، کیوں کر ہوا، اور کس نعرے کی وجہ کر آج تک وہ لوگ نہیں پکڑے گئے یا ان کو سزا نہیں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک مسلم لیڈی ڈاکٹر جو برقع پہن کر ہاسپٹل جا رہی تھی، چند اوباشوں اور بدماشوں نے مل کر اسے اس بری طریقے سے مارا کہ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں بیچاری لٹکی ہوئی ہے۔ صرف ایک نعرہ لگایا اور اس طریقے کی حرکت کر دی گئی۔ یہ سب کیا ہے بزرگوں؟ یہ آزادی کہاں سے ملی کہ ایک نعرہ لگا کر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کر اسے بری طریقے سے جان سے مار دینا یا زخمی کر دینا، اس کے مال کو لوٹ لینا، اس کے مکانات کو توڑ دینا، اس کے دکانوں کو توڑ دینا، اسے روڈ پر لے آنا؟ کیا یہی سمویدھان ہے؟ کیا یہی قانون ہے؟ اگر یہ سمویدھان اور یہ قانون ہے تو ہمیں ایسے قانون اور سمویدھان سے بچنا چاہیے۔ اس ملک کا قانون یہ نہیں تھا، اور ہر کوئی جب کسی بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے تو سمویدھان کی قسم کھاتا ہے کہ ہم جب تک اس کرسی پر رہیں گے سمویدھان کے تحت رہیں گے، ہم سمویدھان کے خلاف نہیں جائیں گے، ہمیں سمویدھان کے دائرے میں رہ کر چلنا ہے، ہر کوئی قسم کھاتا ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اس قسم پر کھڑے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے نظر اٹھا کر۔ اب میں آپ کو اسلام کی ایک تاریخ بتاتا ہوں، ذرا سنیے گا اسلام کی تاریخ۔ یہ آج کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی، آج کے حاکم کی تاریخ آپ کو بتا دی۔ اب ذرا اسلام کی ایک تاریخ سن لیجئے جسے ہم مسلمانوں کے دماغ اور ذہن سے ہائڈ کر دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمہوری طور پر الیکٹڈ ہو کر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں، میں جو اس کرسی پر بیٹھا ہوں،
میرا سارا کام، میرا سارا عمل اس سموِدھان کے ادھین ہوگا جس سموِدھان کو اللہ کی کتاب کلام اللہ اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت کہتے ہیں۔ میرا کوئی بھی عمل اس قانون کے خلاف نہیں ہوگا، میرا ہر حکم اسی قانون کے تحت ہوگا، میرا ہر فرمان قرآن یا اللہ کے رسول کی سنت کے تحت نکلے گا۔ اگر تم مجھ سے یہ چیز پاؤ کہ میں اس سے ہٹ کر ٹیڑھے راستے چل رہا ہوں تو سن لو، میں تم سے گزارش کرتا ہوں مجھے پکڑ کر واپس سیدھے راستے پر لے آنا، کبھی میری پیروی مت کرنا اگر مجھے قرآن اور حدیث کے خلاف چلتا ہوا دیکھ لو۔ تب میں ڈکٹیٹرشپ کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو سموِدھان، جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، میں اسی قانون پر خود بھی چلنے آیا ہوں اور تمہیں چلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ پہلا مجاز جس بندے نے اس روئے زمین پر دیا تھا وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، بھارت کے سموِدھان کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، مگر سموِدھان کو اپنے پیروں تلے روند کر پورے ملک کے اندر زہر کی ہوا کو گھول دیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، پورے ملک کی ہوا میں جو زہر گھولا گیا ہے، یہ زہر ہمارے سموِدھان میں نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جو اس سموِدھان کی آڑ میں پورے ملک کے نظام کو بگاڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ملک ہندوستان کے ہواؤں میں یہ زہر پوری طریقے سے گھول دیا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ بات بتانے کا اصل میرا مقصد وہ آپ کے سامنے ہے کہ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیز بچوں، ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہو، ملک کے حالات کو پرکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو ان عیسائیوں کی طرح مت بناؤ جو پادریوں کی سرٹیفکیٹ پر جنت میں جانے کی بات کرتے تھے اور اعمال سے دور جاتے تھے۔ تم اپنے بچوں کو یہ تعلیم مت دو کہ تمہیں فلانے جگہ سے جڑ جانا اور سیدھا جنت میں چلا جانا ہے، بلکہ تمہیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی پڑے گی کہ نہیں، کوئی جنت میں اتنی آسانی سے نہیں جاتا ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے قانون پر چلنا ضروری ہے، بغیر اس کے قانون پر چلے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا۔ ہماری وہ تاریخیں جو نئی تاریخوں کے بیچ میں چھپائی جا رہی ہیں، مٹائی جا رہی ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو وہ تاریخ پڑھانی ہوگی، بتانی ہوگی، سکھانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے۔ میں ایک بہت معمولی سی بات کرتا ہوں دوستو، آج بھارت کے اندر جب 15 اگست منایا جاتا ہے، 26 جنوری منایا جاتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بچے جو اسپیچ دیتے ہیں، بچے کس کے نام کی اسپیچ دیتے ہیں۔ بھگت سنگھ کے نام کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی، گرو کے نام کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی، مہاتما گاندھی کے نام کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی، جواہر لال نہرو کے نام کی اسپیچ سنی ہوگی، اور بہت غنیمت تو مولانا ابوالکلام آزاد کے نام کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی وہ تاریخ جو اس ملک کی آزادی میں سنہرے حرف سے لکھے جانے والی تھی، وہ تاریخ کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی وہ تاریخ کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا کیوں دی گئی؟ انہوں نے برجستہ یہ کہا تھا کہ اسلام کے خلاف اگر تلواریں اٹھتی ہیں اور مسلمان اگر ان تلواروں سے اپنی تلوار ٹکرانے کے لیے نکل جائے تو یہ جہاد ہے۔ اس ملک میں جو انگریزوں نے اس ملک کے حالات کو بنا دیا ہے، آج مسلمان باہر نکل جائے، یاد رکھے اسے اللہ اسی جہاد کا ثواب عطا کرے گا جو جہاد میدان کربلا میں ہوا تھا۔ اٹھو مسلمانوں، جہاد کرو، لڑو ان انگریزوں سے، اپنے حق کو مانگو، اپنا حق چھین کر لو ان سے۔ یہ مولانا فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا تھا اور اسی فتوے کے تحت ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔
کتنے اسکولوں میں بچوں کو یہ تاریخ دی جاتی ہے کہ اسپیچ میں کہو. سب اپنے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو اسکولوں میں, ذرا جاؤ اپنے بچوں سے پوچھو کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے بارے میں تمہیں کون سی تاریخ پڑھائی گئی ہے, حضرت مہانی کے بارے میں تمہیں کون سی تاریخ پڑھائی گئی ہے, مولانا محمد علی جوہر اس کے بارے میں تمہیں کون سی تاریخ پڑھائی گئی ہے, مولانا شوکت علی کے بارے میں تمہیں کون سی تاریخ پڑھائی گئی ہے. تو آپ کے بچے اپنا سر کھجاتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ ان تاریخوں کو ان لوگوں کی تاریخ کے چادر کے اندر ڈھانپ دیا گیا ہے. نہ تم نے کبھی کوشش کی جاننے کی, نہ تمہارے اندر یہ جذبہ ہوا, تو پھر کیوں وہ تمہاری تاریخوں کو اجاگر کرے. میرے بھائی, میرے بزرگوں, دوستوں اور عزیز بچوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور صحیح سوچ اور صحیح سمجھ پیدا کرو. اپنا وجود اگر بچانا ہے تو اپنی تاریخ کو یاد رکھو, اپنی تاریخ اپنے بچوں کو سناؤ. کیا وہ دن تھے صاحب جب ہمارے دادا, ہمارے نانا, ہماری دادی, ہماری نانی ہمیں ہمارے بڑوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. آج کیا تاریخ ہے صاحب کہ ہمارے بچے فیس بک اور واٹس ایپ دیکھتے ہوئے رات کو سو جاتے ہیں, اور وہ لوگ کیسے تھے جو اپنے بڑوں کی تاریخ سن کر, کہانیاں سن کر رات کو سوتے تھے, اور دن کو جب اٹھتے تھے تو ایک مجاہد کا جذبہ لے کر کے اٹھتے تھے. آج پھر سے اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کب ممکن ہوگا جب کہ تم اپنے بزرگوں کی تاریخ جانو گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے اور سیدھے راستے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.